السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم صبر جو ہے نا وہ اس کی حدیث جو ہے نا اس کا پارٹ 2 دیکھیں گے۔ اس میں جو پہلی حدیث ہے، محمد بن عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا، اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اگر ہم صبر کی بات کریں تو صبر کے لیے ہم کسی کو تعزیت کرنے کے لیے جو جاتے ہیں تو تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ سے یا میت کے اقارب سے اظہار افسوس کرنا، انہیں تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے ان کا غم ہلکا ہو۔ مثلا یوں کہا جائے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی جو اس نے آپ سے لے لی، وغیرہ وغیرہ۔ تعزیت کرنا مومن سے ہمدردی کا اظہار ہے، اور مومن سے ہمدردی ایمان کا جز ہے۔ حلت اور خلت جو ہے نا، اس سے مراد عمدہ لباس ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض نیکیوں کے بدلے میں دیا جائے گا، جس سے سب لوگوں کے سامنے سے اس شخص کی عزت، عظمت اور اس کے بلند مقام کا اظہار ہوگا۔ حوالہ ہے اس کا سنن ابن ماجہ شرح از مولانا عطاء اللہ ساجد، اور حدیث کا نمبر دیا گیا ہے۔ آگے صبر کے معاملے میں ایک اور حدیث ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال زار بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں آپ سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور ان کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور لوہے کے کنگے اور ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دنسا دیے جاتے۔ استغفر اللہ۔ لیکن یہ آزمائشیں بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکتی تھیں۔ اللہ کی قسم، اس اسلام کا کام مکمل ہوگا اور ایک سوار صنع سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا، اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بکریوں پر سوا بھیڑیے کے خوف کے اور کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت خباب بن ارت جو ہے نا، ان کی روایت ہے یہ۔ آج ہم اپنا ایمان دیکھیں کہ ہم کس ایمان پہ اور کس ایمان کے درجے پر کھڑے ہیں، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ موازنہ تو کر کے دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا ایمان کس طرح کا ہے۔ پھر قرآن مجید میں صبر کے بارے میں فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ بس اے پیغمبر، تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ ہے پیغام پہنچا دینا، بس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ پھر فرمایا، اصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ یہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 10 ہے۔ اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین جو ہے نا وہ اپنے پیغمبروں کو بھی کتنا
زیادہ کی تھی۔ تو پھر پیغمبر جو ہیں وہ ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں کتنا فرق ہے، تو ہمارے لیے صبر کرنا اور جو ہے نا وہ شکر کرنا یہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ کوئی بھی چیز جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق اور اس کی تڑپ نہیں رکھتے تب تک وہ ہمیں عطا بھی نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دل کی تڑپ کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صبر، ہر طرح کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔